مظلوم پسا تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسا سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آیا دانے مدینے سے نکالا تجھ کو آیا دانے مدینے سے نکالا تجھ کو اے میرے بے شمار والے میرے صابر شبیر میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر آئے گول غریبا کے مجاور شبیر گول غریبا کے مجاور شبیر جہاں جائے گا پیارے وہی چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں ماں کی تربت پا گئے شاب چشمے خوبار اتری محمل سے بسادہ ہوں زینب زار دوڑ کر قبر سے لپے جو امام ابرار زہرا کے لحظ سے نکل آئے ایک بار زہرا کے لحظ سے نکل آئے ایک بار آواز نہ رو دل کو طلب ہوتا ہے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے بلا میرا عباس لبر ہے کدھر خدا ہے میرے بچے پہ میں سمجھے اس پر شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور میرا واری کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی یاد فرماتی فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی آکے عباس نے سرب دیا مائن مزار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جان بھائی کی حفاظت کرے دلدار بھائی کی حفاظت کرے دلدار غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا
محمد زهرا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاۃ بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنون کا محور، جمال زہرا، جلال حیدر، ضمیر انسان، نصیر دعوت، زمین کا دل، آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا، عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. درود بھیجیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و وفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین نے زندگی بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. حسین مقسوم دین و ایمان، حسین مفہوم العطا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین، حسین ذہنوں کا آسمان، حسین زخموں بھری جبین ہے، حسین عظمت کا آستان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چاند سو. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو. حیات کے ارتقاء سے پوچھو، حسین پیمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے. وہ دیکھو فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا. درود بھیجیں محمد. حسین نکھرا ہوا قلندر،
حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، حسین داتا، حسین راجہ، حسین بھگون، حسین سندر، حسین آکاش کا رشی ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میدان کا سپاہی، حسین دشت انا کا راہی، حسین فرق اجل کا بل ہے، حسین انداز کج کلاہی، حسین کی گرد پا زمانہ، حسین کی ٹھوکروں میں شاہی، حسین معراج فخر عالم، حسین رمز جہاں پناہی، حسین ایقان کا منارہ، حسین اوہام کی تباہی، ضمیر انصاف کی لغت میں حسین معیار بے گناہی، بنام جبر و غرور شاہی، حسین غیرت کا فیصلہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی جوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی غدا، نہ پوچھ میرا حسین کیا، درود بھیجے محمد محمد وآل محمد صلوات المخبس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك
راضیۃ مرضیہ. صلوات بھیجیں محمد والے. قرآن مجید پارہ 30 سورہ والفجر آخری چند آیتیں. اس میں اللہ نے مشہور و معروف سورہ والفجر ہے جو صبح کے نام سے ہے. اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نفس مطمئن یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک. اے نفس مطمئن تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف. پورا مجھے ترجمہ آیت کا نہیں کرنا ہے مختصر وقت میں. سب سے پہلے تو ان سب حضرات ہر ایک کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس میں چونکہ جتنے لوگوں کا فون آیا اعلان نہیں چھپ سکا تھا, یہاں بھی اتفاق سے حسینی میں بھی یہ اعلان نہیں چھپ سکا, وہاں کے نیوز لیٹر میں بھی, اس لیے آپ دونوں اعلان سن لیں کہ کل کا اعلان آج کا تو ہو ہی گیا. آپ آگے کل حسینی میں منگل کو دعائے توسل بعد نماز مغربین ہوتی ہے 7:30 بجے, اور اسی کے بعد سفر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس ہوگی. آپ حضرات جن دن سے ممکن ہو سکے وہ وہاں جا کر انشاءاللہ اس میں شرکت کے شرف حاصل کریں. صلوات بھیجیں محمد والے. جس کا میرے پاس فون استخارے وغیرہ کے لیے آئے تو میں نے ان سے اس بات کو ضرور کہا کہ آپ آج کی کچھ لوگوں نے عذر کیا, کچھ لوگ آئے اس لیے کہ ہر ایک جاب تھی, چھٹی کا دن نہیں تھا. ان سب حضرات کی قدر کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں نے میری گزارش کو قبول کیا اور مجلس میں ایسا بات بھیجیں محمد والے. یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کے لیے میں اکثر اس کو عنوان کلام قرار دیتا ہوں کہ اس میں ایک ایسا لفظ ہے کہ اکثر, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اکثر میں آپ کے درمیان میں ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے مذہب تک محدود نہ رہیں. جیسے میں نے اس دن کہا کہ اللہ نے رحمت للعالمین کہا, کوئی اس میں مسلمان یا مومن حتیٰ کہ انسان کی شرط نہیں رکھی بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے. تو وہ عنوان ہوتا ہے کہ جس میں کسی دنیا میں کسی مذہب, کسی فرقے کو, کسی ملک کے رہنے والے کو, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ افغانستان کا رہنے والا ہو, چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو, چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو, دنیا میں کہیں کا مختصر یہ ہے لفاظی کبھی کیوں آپ کا وقت برباد کروں, اور اپنا کہیں کا رہنے والا ہو اس میں کوئی آدمی کوئی اختلاف نہ کر سکے. لیکن آج کل اختلاف کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, حل کا تذکرہ کم ہوتا ہے. لڑائیوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, سولوشن کا تذکرہ کم ہوتا ہے. تو خیر یہ بھی صرف یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز متفق, اسی میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کسی مذہب کا ہو, کسی فرقے کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی سے اگر پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے, کیا تم اطمینان کو دوست رکھتے ہو کہ بے چینی کو دوست رکھتے ہو, تو کیا کوئی بھی انسان دنیا کے یہ کہے گا کہ ہم بے چینی کو دوست رکھتے ہیں, ہم پریشانی کو دوست رکھتے ہیں, ہم اختلاف کو دوست رکھتے ہیں, ہم فساد کو دور رکھتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا ہم تو اسی چیز کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں اطمینان مل جائے, ہے نا. ہر آدمی کہتا ہے نا. اس پر بہت آپ کی مجلس پڑھ چکا ہوں, آپ کی فرمائشوں کے مطابق بھی پڑھ چکا ہوں, اس کے اوپر دوہرا بھی چکا ہوں. بس چند دوسرے نئے رکعت کی طرف توجہ دلانی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان مل جائے. جیسا مولانا صاحب کیا بتائیں, ذہنی اطمینان نہیں مل رہا ہے, کما لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بچے سیٹل ہو گئے, لیکن ایک اطمینان نہیں ملتا. تو اس کا اگر یہ بات, یہ بھی فیکٹ ہے, یعنی یہ کوئی مذہب کی, فرقے کی, قرآن کی, حدیث کی, قول معصوم کی, روایت کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یا کسی عالم کی کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو ایک متفق علیہ بات دنیا کے سامنے ہے کہ کیا اطمینان کا حل, کہ اطمینان کا حل اور سولوشن کیا دولت ہے. یعنی اطمینان کا سولوشن اگر دولت ہوتی تو جس کے پاس دولت ہوتی وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ ہم کو اطمینان مل گیا. اگر کیا اس کی اولاد نہیں ہے اسے اولاد مل جائے اور اولاد سب لائق ہو جائے, اس کے بعد یہ پوچھے اطمینان ہے, تو کیا ملے گا ایسا جس کو اللہ نے اولاد ہر طریقے کی دے رکھی ہے, یعنی ذکور و اناث تمام اولاد اگر دے رکھی ہے, تو پوچھے کیا تمہارے پاس اطمینان ہے؟ تو کیا جتنوں کے پاس بھی اولاد لائق ہے وہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ ہمیں اطمینان ہے؟ معلوم ہے ایک طرف سے اطمینان ہے تو دوسری طرف سے بھی اطمینان نہیں ہے. سر بھاگتے ہیں پیر کھلتا ہے, پیر بھاگتے ہیں سر کھل جاتا ہے. یہ کیفیت ہے. یہ تو اس پر دنیا متفق ہے آخر نا کہ دولت میں اطمینان نہیں ہے. یہ باتیں اچھا عہدے میں اطمینان ہے. تو ہمارے محترم صدر اس وقت جو ہمارے ملک کے صدر ہیں, جاربوس سے پوچھ لیجیے کہ آپ کو اطمینان ہے, اور بیچارے کو 8 گھنٹے کا شروع 12 گھنٹے کا ہو گیا ہو, 12 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا ہو گیا ہو. کسی اور ملک کے سربراہ سے پوچھیے, ہمارے ملک کے سربراہ جس میں ہم رہتے ہیں, یعنی جہاں کے ہیں رہے تو یہاں رہے, ان سے پوچھے اٹل بہاری واجپئی سے. خیر مجھے نامی پر سارے نہیں لے رہے. یعنی اطمینان کیا عہدے میں ہے؟ انسان کو جب عہدہ مل جائے, آپ عہدہ پہ, انسان عہدے پہ جانا چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے, تو کیا اگر عہدہ اطمینان کا باعث ہوتا تو کیا دنیا کا کوئی عہدہ ایسا ہے کہ اس عہدے پر بیٹھنے والا یہ ہمیں کہہ دے اور مجھے بتا دے کہ اس عہدے پر آنے کے بعد ہمیں اطمینان مل چکا ہے؟ اس لیے کہ اطمینان ہوس کے راستے سے نہیں آتا ہے, اطمینان قناعت کے دروازے سے. صلوات
हवस बढ़ती जाती तो क्या कोई जितना बड़ा बन जाए फिरौन से बड़ा थोड़ी बन सकता है कि अपने को खुदा कहलवा ले लोग उसके माने। दुनिया के कोई हुदेदार हो इस वक्त, इस पे अगर इतनी हिम्मत है अपने को खुदा कहलवा ले, 2 दिन में न हट जाए तो मुझे कहिएगा। वो तो उसका गाँव था। तो मालूम है कि इत्मीनान कनात के रास्ते से आता है, हवस के रास्ते से नहीं आता। तो जो फरमाया आपने, जब ये बात है तो आप गौर कीजिए दुनिया में इत्मीनान किसे है। तो अब आखिर सवाल ये पैदा होता है इत्मीनान मिले कहाँ से। हर आदमी तो दरवाजे सबके पास है। कोई पूछे जनाब मूसा के मानने वालों का फर्ज ये है कि वो जब अपने जाके जनाब मूसा की तौरात में तलाश करें कि इत्मीनान का रास्ता क्या है। जो क्रिश्चियन उनका फर्ज ये है कि वो इस बात को तलाश करें बाइबल के अंदर कि इत्मीनान का रास्ता क्या है। जो हिंदू है उनका फर्ज ये है कि वो अपनी गीता के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर तलाश करें इस बात के लिए इत्मीनान का रास्ता क्या है। उनके मजहब आने वालों ने, उनके अवतारों ने, उनके रहबरों ने, उनके लीडरों ने आखिर इत्मीनान का रास्ता कौन सा बताया है कि उनको इत्मीनान मिल जाए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बहुत मुख्तसर वक्त। आखिर उनको इत्मीनान मिल जाए। और उन्हें इत्मीनान इंसान को किसी को अपने अपनी मजहबी किताबों में ढूंढिए, नहीं पर नुस्खा मौजूद है, आखिर वहां से कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, इत्मीनान कैसे मिले। तो सबसे पहली बात पॉइंट याद रखिए, जिस आदमी का मतमय नजर दुनिया होगी, चाहे वो किनात क्यों ना करे। बहुत से लोग किनात भी करते हैं। एक बहुत गहरा जुमला कहने जा रहा हूँ, आप उसकी कदर कर लीजिएगा क्योंकि आप समझने लगे। बहुत से लोग किनात भी करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हमारे ऐसे मौलाना, ठीक है साहब कोई जरूरत नहीं है, इसकी क्या जरूरत है। फला साहब न्याय साहब एक लिफाफा दिया 100 रुपए का, हमारे नाजिम साहब ने कहेंगे 100 रुपए का रख लीजिए। नहीं जरूरत नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, इसलिए कि आज 100 रुपए का इनकार इसलिए कर रहे हैं, कल उनसे $1000 फिर लेने हैं, तो आज बात का एतमाद मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बड़ी दुनिया हासिल करने के लिए छोटी दुनिया कुर्बान करता है, लोग उसे तकवा कहते हैं, और तकवा नहीं होता। तो खैर बाकी ये नहीं है कि इंसान इस दुनिया को जब मत में नजर बनाएगा उसको इत्मीनान नहीं मिल सकता। उस वक्त तक इत्मीनान नहीं मिल सकता जब तक कि आदमी आखिरत को अपना हदफ, अपना टारगेट न बनाए। जब तक अकीदा आखिरत नहीं होगा उस वक्त इत्मीनान नहीं हो सकता। और जो फरमाया आपने, आदमी को दिली इत्मीनान हो सकता है कि जिस्म इस्तिराब में हो सकता है कि आंखें इस्तिराब में हो सकता है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इंसान की घर की उसको इस्तिराब में मुब्तला कर दे ज़ाहिरी एतबार से। हो सकता है कि घर के अंदर बीवी बच्चों की तबीयत की खराबी, बच्चों का हाल ना कोई भी इस्तिराब में मुब्तला कर दे, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि दिल इत्मीनान से हो। भाई इंसान है, परेशान तो होगा, कोई पत्थर बना के थोड़ी भेजा गया है। बच्चे की तबीयत खराब होगी, परेशान नजर आएगा, पैसा नहीं होगा इलाज का, परेशान नजर आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, परेशान नजर आएगा। हो सकता है कि जिस्मानी एतबार से आपको अपसेट नजर आए, हो सकता है जिस्मानी एतबार से अपसेट नजर आए, यार चीज वहां भूल गया, वहां गया, कुछ भूल गया, मेमोरी लॉस हो गई, लेकिन उसका दिल मुतमईन रहता है आखिरत के बल पर। तो जिस्म का मुतमईन होना इस बात का सबूत नहीं बन सकता कि दिल भी मुतमईन है, कल्ब भी मुतमईन है। और जिस्म इंसान का हो सकता है कि बड़े इत्मीनान में नजर आए, जैसे आज के बड़े मुनाफिक लोग जो है वो ज्यादा इत्मीनान से बात करते हैं, बहुत सुकून से, मतलब बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, जो लोग बहुत से मुल्कों के सरबराह होते हैं, ओहदे पर होते हैं, बड़े सुकून से बात करते हैं, बड़े इत्मीनान से बात करते हैं। लेकिन जब मतलब पर बात पड़ती है, मैं क्या बताऊं, वीडियो भी बन रहा है, हालात भी ऐसे हैं, हर बात संभल के बोलनी पड़ती है, हर बात को वाज़ेह भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, आप अक्लमंद है कि जब वक्त पड़ता है तो अच्छे की डिसिप्लिन रखी रह जाती है। जब तक अपना मतलब है, दूसरों पर जितनी मुसीबत आ जाए कोई इस्तिराब नहीं होगा, मुल्क मर जाए कोई इस्तिराब नहीं होगा, लोग फना हो जाएगा। जब अपने मतलब की बात आती है तो अच्छे सूटेड बोटेड मुस्तरिब नजर आते हैं। ये तो तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, मेरा भी है, आपका भी है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन बड़े ठाठ से बातें करते हैं, कुछ हो जाए, जो अपना मतलब जहाँ हुआ सारी तहजीब, सारा तमद्दुन, सारा विकार, सारे सब भूल के रह जाती है। मालूम है कि ये बड़े आदमी थे, तो मालूम है कि इंसान अपने मतलब के लिए इत्मीनान, तो पैसे वाला इत्मीनान और होता है, थोड़ी सी दौलत मिल गई, आदमी के चेहरे पर जो है वो इत्मीनान नजर आता है। दिल का इत्मीनान और है, कल्ब का इत्मीनान और है। जब वो इत्मीनान मिलता है, मैं क्या बताऊं, मैंने कहा क्या हर बात को फौरन नहीं कहा जा सकता ना। जब दिल का इत्मीनान होता है तो कुछ भी हो जाए हर हाल में सजदे होते रहे, कुछ भी हो जाए हर हाल में सजदे होते रहे। अगर खुशी हो गई तो कोई परवाह नहीं, शुक्र खुदा कर रहे। बड़े से बड़ा काम आ जाए तो कोई परवाह नहीं, शुक्र खुदा कर। इसीलिए किसी हमारे एक बुजुर्ग आलिम से किसी ने पूछा कि ये बताइए, एक नेताजी थे हमारे निशान जवादी साहब मरूम से, एक नेताजी ने ये पूछा कि ये बताइए कि हम भी कौम की खिदमत करते हैं, आप भी कौम की खिदमत करते हैं, हमें आप में क्या फर्क है। उन्होंने कहा हमें आप में बस इतना फर्क है कि जब कौम परेशान होती है तो आपकी दुकान चलती है, सुकून में होती है तो हमारी दुकान चलती है। आप परेशानी से फायदा उठाकर दुकान से लाते हैं,
آپ سمجھ گئے، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج چونکہ اللہ اور تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ، جو بہت دہرا چکا ہے اس لیے اتنی دیر لے رہا تھا اس بات کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن نے آواز دی کہ جب اللہ کو انسان یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کے قلب کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ابھی نہ سمجھے کوئی بات میں ایسے ہی بچا رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سی باتیں کہہ دوں گا، وقت نہیں، میرا میں نے کہہ دیا کہ آپ سن رہے ہیں اور ویڈیو بن رہا ہے تو میں ایسی بات نہیں کہ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کو پورے طریقے سے سمجھا سکوں، آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جو بات زبان سے ڈیلیور کرے اس کو پوری سمجھانے کی طاقت ہونی چاہیے، ہے نا۔ لیکن اب چونکہ میں جلدی بولتا ہوں تو اطمینان سے اب سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں نے بہت سے پوائنٹ کو رکھ لیا، جیسے اس دن میں نے کہا تھا محفل میں ایک فقرہ کو اسے بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو اب اطمینان کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے، اور اتنا اطمینان ہوتا ہے، اتنا اطمینان ہوتا ہے، اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ شہادت کی خبر آتی ہے، شہادت کی خوشخبری ملتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے یہ تو ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ موت کی خبر ملتی ہے تو کیا جواب ملتا ہے؟ ہم تو اس سے ماں کے دودھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تو اگر تمہیں اطمینان چاہیے تو صدام جیسے ٹیرورسٹ کو ہٹا کر کربلا جا کے پوچھو کہ اطمینان کیسے ملے گا۔ ہم کیا بتائیں، ہمارے کو سارے اطمینان کے راستوں پر ٹیرورسٹوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ بس کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ الحمدللہ دنیا کے ساتھ نہ کہی جا سکے۔ تو آؤ کربلا میں، ہم اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ خاک شفا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بخار دور ہوگا، دل کی بیماری ہو تب بھی دور ہوگی، نفسیاتی بیماری ہو تب بھی دور ہوگی، قلب کی بیماری ہو تب بھی دور ہوگی، ایمان کی بیماری ہو تب بھی دور ہوگی۔ خالی بخار دور ہونے کا نام خاک شفا نہیں ہے، روح اور جسم کی مکمل شفا جو دیتی ہے وہ ہے خاک در اہل بیت، خاک حسین کربلا میں۔ صلوات دیجیے محمد اللہ کے ذکر سے، اس لیے کہا کہ کوئی آیت نماز کے بعد 5 مرتبہ ایسے آیت کو پڑھ لے تو جس آدمی کو زیادہ گھبراہٹ اضطراب ہو تو یہ آیت اس کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چند مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے لیے تو یہ آدمی کے دل کے لیے بڑی فائدہ مند دعا ہے۔ یا جب امام نے کہا تو کہہ دیا، ایک مختصر دعا ہے، الیک اسلمت نفسی ووجہت وجہی وجہت ظہری، اتنی سی چوتھے امام کی دعا کہا، اس کو جو پڑھ کے گھر سے نکلے گا 24 گھنٹے میں پڑھ لے گا، پورے جن و انس مل کر نقصان پہنچا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں امام کے کہنے پر اطمینان ہونا چاہیے، لیکن ہم اطمینان کی تلاش کرتے ہیں، اطمینان ظاہر کرتے ہیں، دل میں اطمینان طلب کرتے ہیں، یہ اتنی سی بات ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی میں کہتا ہوں ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، پیغمبر اکرم کی عظمت اپنی جگہ ہے، اللہ نے کہا یاسین کا سب اپنی جگہ ہے، لیکن اطمینان، اس کے اطمینان کی کیا منزل ہوگی کہ بظاہر صبح سے شام تک لوگوں کو سارے پوری آدم سے لے کے قیامت تک کے سب سے بڑے اضطراب کے راستے سے جو گزر رہا ہو، سب سے بڑے اضطراب کے راستے سے جو گزر رہا ہو، جوان کی لاش اٹھا رہا ہو، میتوں پر میتیں گھر کے اندر آ رہی ہو، 32 برس کے بھائی کو رو رہا ہو، 6 مہینے کے بچے کی میت بنا رہا ہو، بھوک کا عالم ہو، پوری مصیبتیں مجھے بیان نہیں کرنی، چونکہ آج کی خاص تاریخ کے مسائل بیان کر، اس عالم کے اندر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو اطمینان سے ہیں، اس کا مصنوعی اطمینان نہیں تھا، جس کو خالق یہ کہہ دے کہ اس کا نفس مطمئن، اللہ نے جسے کہا ہے، کسی کو نہیں کہا ہے، جس کو اللہ یہ کہہ دے کہ تو نفس مطمئن ہے، اس کے اطمینان کی کیا منزل ہے؟ اور اس کے اطمینان کے بعد پروردگار نہ یہ اس بات کے محتاج تھے، نہ یہ نفس مطمئن کہنے کے بعد حسین کی عظمت میں اضافہ ہوا، توجہ کیجیے گا، اور نہ اللہ اگر نہ کہتا تو عظمت تھوڑا کم ہو جاتی۔ یہ ہم کو راستہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر اطمینان چاہیے تو در حسین پہ آ جاؤ، توجہ فرمائیے، اطمینان چاہیے تو در حسین کے اوپر آ جاؤ، یہ ہے اطمینان۔ پیغمبر نکل رہے ہجرت، کیونکہ سفر کی، آج سفر ہے، دنیا نے بہت سفر کیا، سفر کے شروع کرنے کی اہمیت نہیں ہوتی، یہ دیکھا جاتا ہے سفر میں حاصل کیا کیا، یہ فکر کرو، سفر میں حاصل کیا کیا، سفر سب کر رہے ہیں۔ بھائی کولمبس نے اپنے کہیں سے سفر کیا تھا، اگر امریکہ نہ حاصل کرتا تو اس کا تاریخ میں نام ہوتا، بس ایک لفظ سمیٹ کی پوری بات کہہ دیتا ہوں، سفر شروع کر کے راستے میں ختم ہوتا نام ہوتا، تاریخ میں کیوں نام آیا؟ سفر میں کچھ پتہ لگایا، جب ایک پل پتہ لگایا تبھی تو نام ہے نا، تو یہ دکھایا سفر میں مقصد کیا حاصل ہوا۔ لیکن حسین کے سفر میں یہ نہ دیکھیے گا کہ حسین کا مقصد یہ تھا، حسین کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین خود مقصد ہے اللہ کا، بس غور کیجیے گا، امامت اور 14 معصوم خود مقصد ہے اللہ کا، کیونکہ یزید کے ذریعے سے دنیا اس مقصد سے ہٹ رہی تھی۔ اور یہ نہ سوچیے کہ مقصد سے ہٹنا بتوں کی عبادت ہے، وہ یہ سب نہیں ہے، سب اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں،
نماز بھی وقت کے اوپر یزید والے ادا کر رہے تھے، اور یہاں پر شہید کرنے کے بعد کوئی مہاتما گوتم بدھ کا نعرہ یزید کی طرح بلند نہیں ہو رہا تھا، کوئی گرو گوبند سنگھ کا نعرہ نہیں بلند ہو رہا تھا، ہر ہر مہادیو وہاں کے اوپر نہیں لگ رہا تھا، وہاں کے نعرہ کوئی اور قسم کا نہیں لگ رہا تھا، کسی ملک کا، کسی ہندوؤں کا نعرہ نہیں تھا، گرو گوبند سنگھ کا نعرہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی اور نعرہ وہاں کے اوپر نہیں لگ رہا تھا۔ حسین کے مقابلے میں بھی جو لوگ تھے وہ نعرے تکبیر ہی لگا رہے تھے اور وقت نمازی پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب مقصد جو ہے وہ اللہ اکبر نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آدمی اہل بیت سے محبت کرے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے مقصد کہ اس کی طرف آ جاؤ کہ یہ راستہ اصل نجات کا راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا تو کوئی تکبیر، کوئی نماز، کوئی عبادت کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں ایک فقرہ کہہ دوں کہ آپ قدر کریں، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نماز میں دیر سے ہیں، نماز کی اس لیے قدر کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو مٹنے سے نہیں بچایا ہے، مٹنے سے نہیں بچایا، یاد رکھیے گا، اسلام تو تھا ہی، کیا نعرہ تکبیر یزید کے پاس نہیں تھا؟ کیا نماز نہیں تھی؟ رمضان آتا تو یزید کے لشکر والے روزہ نہ رکھتے؟ کیا حج نہیں کر رہے تھے؟ کیا کعبے کو نہیں مان رہے تھے؟ کیا زکات دینے کے لیے تیار نہیں تھے؟ سب تو ان کے پاس موجود ہی تھا، نعرہ تکبیر لگا رہے تھے نا، اسلام تو اسلام مٹ کہا رہا تھا۔ اسلام، اس فقرے کو چونکہ آپ میری مجلس سمجھنے لگے ہیں اس لیے اطمینان سے ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اسلام کو مٹنے سے نہیں بچایا ہے، اسلام کو بگاڑنے سے بچایا ہے۔ اسلام کو مٹنے سے بچانا اور ہے۔ اگر وہ یزید اس بات کا اعلان کر دیتا کہ ہم بت پرست ہیں تو حسین تھوڑی کربلا کے میدان میں جاتے، کہتے بات تو ختم ہو گئی۔ یہ کہہ دیتا کہ ہم عیسائی ہیں تو تھوڑی کربلا کے میدان میں جاتے، یہ کہتا ہم یہودی ہیں تب تھوڑی کربلا کے میدان میں جاتے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ سارا کام اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، وہ اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا تھا۔ حسین نے کہا کہ ایسا سفر کروں گا کہ یزید میری فتح کا اعلان زینب نہیں کرے گی، میری فتح کا اعلان سید سجاد نہیں کریں گے، میری فتح کا اعلان سید سجاد نہیں کریں گے، میری فتح کا اعلان محمد باقر نہیں کریں گے، میری فتح کا اعلان میرا سر نہیں کرے گا۔ اگر میں اپنی فتح کا اعلان تیری زبان سے نہ لے لوں تو میں رسول کا نواسا نہیں ہوں۔ بس آپ غور کیجئے گا، اگر میں تیری زبان سے تو میں رسول کا نواسا نہیں ہوں۔ دیکھ میری طرف کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، ارے تیرا باپ بھی یہ کہتا تھا کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، تو جھگڑا بھی اسی بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا خلیفہ ہوں، اور تو اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے میری شہادت کے بعد کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول آیا تھا۔ اب یزید یہ بتا کہ اگر وحی نہیں آئی، رسول نہیں آئے تو کس کا خلیفہ بیٹھ کر کلمہ پڑھوا رہا ہے؟ جو ہمارا یزید نے انکار امامت کھلم کھلا نہیں کیا، جب وہ امام کا دشمن ہوا تو انکار رسول بھی کر بیٹھا، انکار وحی بھی کر بیٹھا۔ یہ ہے سب سے بڑی یزید کی شکست کی دلیل۔ یہ حسین کے سفر کا مقصد پورا ہوا، بس میں نے ختم کیا اپنے بیان کو، 9 بج رہے، وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا حسین کا، رسول نے بھی سفر کیا تھا، مڑ مڑ کے ایک جگہ کو دیکھ رہے تھے۔ حسین، حسین، حسین ابتدا، حسین انتہا، حسین اول، حسین آخر، حسین زندگی، حسین موت، حسین ہماری صحت، حسین ہمارا مقصد، حسین ہماری فتح، حسین ہماری بلندی، حسین ہماری قوم، حسین ہماری حکومت، حسین ہماری سانس، حسین ہمارا دل، حسین ہمارا قلب، حسین ہمارا سب کچھ۔ بقول علی جاوید مخصوص شاعر کے بس ایک شعر پڑھ دوں کہ خدا کا ہو کہ نبی کا کسی کا ہو کوئی، خدا کا ہو کہ نبی کا کسی کا ہو کوئی، حسین کا جو نہیں ہے ہمارا کوئی نہیں۔ بس غور کیجئے کہ آج 28 رجب کی شب ہے، بعض روایتوں کے مطابق 4 شعبان، دونوں روایتیں علماء نے لکھی، بعض روایتوں کے مطابق 4 شعبان کو آپ نے سفر کیا، بعض روایتوں کے مطابق 28۔ ہمارے کے جو رائج ہے ہندوستان، پاکستان میں اور دنیا میں تقریباً وہ 28ویں تاریخ کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس تاریخ میں حسین نے کیسے سفر کیا؟ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، آپ سنتے ہیں، اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، پنہ سر قلم کر لو۔ اس نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، آپ اس نے رات میں بلایا تھا، آپ رات کو نکلے، ایسے نکلے اکیلے چلے۔ بس 2-3 بس وہ دوں گا آپ کے سامنے اور آپ یاد کریں گے، اس لیے ان تاریخوں میں مسائل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کا خیال رہتا ہے کہ جملہ کو سے مسائل نہیں پڑھ پاتا، جو وقت وہ تقاضا رہتا ہے کم رہتا ہے۔ غور کیجیے، آپ نکلے، مطلب پیچھے سے کچھ آہٹ سنائی تھی، حسین نے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا۔ کیا دیکھا کہ ہر وقت ساتھ رہنے والا آقا کہنے والا بھائی چلا آ رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آقا اکیلے کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں، آپ نے نام لیا، کہا میں جا رہا ہوں، والی مدینہ گورنر نے بلایا، میں جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ کہا نہیں، اللہ اکبر، کہا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، یا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے۔ میں یہاں پر ہمیشہ ایک فکر لیتا ہوں کہ آپ کسی ملک میں اگر رہیں
تو وہاں کا قانون توڑنا کوئی بہادری نہیں ہے کہ حسین اس وقت یزید کے جیسے گورنر کے قانون کا بھی لحاظ رکھ رہے ہیں اور پاس رکھ رہے ہیں، یہ ہے حسین کے گھرانے کا اخلاق۔ بہت سے لوگ قانون کو توڑنے ہی بہادری سمجھ لیتے ہیں، نہ یہ بہادری ہے نہ یہ اسلام۔ وقت تک ایک صلوات دیں گے محمد علیہ محمد۔ آپ تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیے، آگے آگے تشریف لائیں۔ کہ کسی ملک کا قانون توڑ دینا کوئی وہ نہیں ہوتی بہادری۔ اس طریقے سے اخلاق کا اور قانون کا اتنا لحاظ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی نے کوئی بات ایسی کر دی جو قانون سے الگ تھی۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، مطلب پلٹ کے جناب عباس کیا کرتے ہیں، اس نے آپ کو اکیلے تو بلایا ہے لیکن اس کا غلام بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ، اس لیے آپ یہ نہیں کہا کہ اس کا بھائی ساتھ رہتا ہے، اس کا غلام بھی ساتھ رہتا ہے۔ ایک فقرے کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا، مجھے عربی کی وہ عبارت یاد نہیں، میں اردو میں صرف حسین کا مقام سے نقل کروں گا اور مسائل کو اپنے تمام کروں گا۔ آپ غور کیجیے، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، کہا اس کا غلام بھی تو ساتھ رہتا ہے۔ حسین نے کہا میرے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا، دیکھو دربار میں تم اندر نہ جانا، باہر رہنا۔ اگر میری آواز بلند ہو تب اندر آنا، آواز نہ بلند ہو تو دیکھو اندر نہ آنا۔ دیکھیے بتا دیا کہ جب وہ قانون توڑے گا تو ہم قانون توڑیں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دور چلے تو کیا دیکھا، کچھ اور آہٹ سنائی گئی، بول کے دیکھا تو ہم شبیہ رسول جوان بیٹا علی اکبر، کہا بیٹا تم کہاں؟ اللہ اکبر۔ بہت مختصر طریقے سے لے کے چل رہا ہوں، 25 منٹ گزر چکے ہیں، سارے بنی ہاشم ساتھ ہو گئے۔ بس 3 موقع آپ کو میں اپنے اس شعر کے دکھاؤں گا، اس باب الحوائج کے، جس کی طرف متوجہ آ کے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ درگاہ کا لفظ جس کے ساتھ مخصوص ہے، جب پہنچ گئے باہر سب کو کھڑا کر اندر پہنچے، گفتگو ہوئی، معاویہ کے مرنے کی خبر سنائی گئی، سب سن چکے، بیٹھ کے باتیں ہم نے کہی، یہ سب باتیں رات کے سناٹے میں نہیں ہوتی، یہ بہادروں کا خاندان ہے کہ بھئی یہ باتیں رات کے سناٹے میں نہیں ہوتی۔ بیعت کی بات، اس نے گستاخی کی، آپ جانتے ہیں کہ گستاخی کے بعد جیسے حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی، تاریخ یہ بتاتی کہ سب سے پہلے دروازہ کھلنے کے بعد اپنی ننگی تلوار لے کر جو نوجوان اندر داخل ہوا، کہا اگر آقا آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ ایسے باب الحوائج جناب عباس کی تلوار حسین ابن علی نے کہا، میں تو ہمیشہ ایک فقرہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، اور جب فضائل پڑھتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں نا، یا تو امام زمانہ کے لیے یہ بات مخصوص نظر آتی ہے کہ جذبات پہ کنٹرول میں اتنا دن کہ ظہور کا وقت معین نہیں ہے، اور یا تو عباس کے لیے یہ بات نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آپ غور کیجئے، وہاں سے واپس چلے لیکن رخت سفر تیار کر لیا، بس مختصر رخت سفر تیار ہونے لگا، نانا کے مزار پہ آئے، آپ انیس کی مرسی میں سنتے ہیں، قرآن کھولا، آیت نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اسی طرف ہماری بات گشت ہے۔ ہر ایک سے رخصت ہوئے، کبھی ماں سے رخصت ہوئے، کبھی بھائی سے رخصت ہوئے، نانا کے مزار پہ آ کر، نانا اب حسین آخری سلام کے لیے آئے، اپنا مانا پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب حسین زیارت کے لیے نہیں آئے گا، اب حسین شمع جلانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کے نواسے پر آپ کے نواسے کو آپ کی امت آپ کے قبر کے قریب نہیں رہنے دینا چاہتی، ماں کے مزار کے قریب سفر آنے کے بعد تیار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ رات کا سناٹا ہوا، دوسرا دن آیا، رات کا سناٹا ہوا، جناب زینب نے اپنی رضا اٹھا کے اپنے گھر کی طرف، بھائی کے گھر کے بعد اپنے گھر کی طرف گئی۔ عبداللہ ابن جعفر بیمار تھے، آرام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کیا محسوس کیا کہ کسی نے قدموں پر ہاتھ رکھا، پیروں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کے کیا دیکھا کہ علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں جھوٹ کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شیر زندگی، کیا نکاح کے وقت میرے بابا سے جو تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ یاد ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا آنکھوں میں آنسو کیا، بس اس وعدے کو پورا کر دو، وہ میرے بھائی کا وقت آ گیا ہے، میرے بھائی نے اب رخت سفر تیار کر لیا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا۔ دیکھیے آپ غور کرتے رہیے، ان تمام حالات کے اندر قانون شریعت کتنا آواز ہے۔ جناب حسین جیسا بھائی ہے، زینب جیسی عورت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کہا، قانون شریعت کی اہمیت ہے، یا پہلے شوہر سے اجازت لے لوں گی تب حسین کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے اجازت دی، خوشی خوشی گھر آئیں، تیاری ہونے لگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، واقعہ سنتے رہے۔ محمد حنفیہ نے مشورہ دیا، وقت مشورے کا وقت آتا رہا، ایک مرتبہ حسین نے کہا اب سوالیاں تیار کرو، صبح کا وقت ہے، اسی لیے اکثر اس تاریخ کا جو جلوس نکلتا ہے، کہیں بھی مرکزی عزاداری جہاں ہوتی ہے وہاں یہ صبح کو جو وقت، صبح صادق کی نماز کے بعد، لیکن پھر نماز کے بعد نکلتا ہے۔ ہم قانون شریعت کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں کرتے عزاداری کے اندر، صبح کی نماز کے بعد جلوس نکلتا ہے۔ اس وقت اسی لیے نکلتا ہے کہ جب وہ وقت آیا، اب حسین نے اپنے قافلے کی تیاری شروع کی، قافلہ تیار ہوتا رہا، ایک
بیوی کے لیے ایک ایک اماری مخصوص تھی. تمام بیویاں سوار ہوتی رہی. ایک مرتبہ جناب عباس نے آگے جا کے کہا کہ اب ہٹ جاؤ. لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی خاص بیوی آ رہی ہے, خاص بیوی آ رہی ہے. حسین اسی سے اٹھنے کے بعد جناب زینب کو سوال کیا, مجھے آپ کو ایک فیصلے کی طرف متوجہ دینا ہے. مخاطب نے عجیب فقرہ لکھا کہ جب حسین سب کو سوال کر چکے تو ایک مرتبہ کرسی سے اٹھ کے ایک مرتبہ کسی اور کو آواز دی. جوان بیٹا علی اکبر بھی موجود تھا, اسے نہیں حسین نے پکارا. قاسم جیسا بھتیجا ہی موجود تھا, اسے نہیں پکارا. حسین کے اتنے غلام موجود تھے, حسین نے کسی کو نہیں پکارا. عجیب جملہ عربی مقتل کے اندر لکھا ہوا ہے, ایک عجیب فقرہ اس میں ہے. اور تمام کتابوں کے اندر کہ اب حسین نے ایک مرتبہ بآواز بلند ایک فقرہ کہا, عباس میری سواری پہ گھوڑا دے دیا. بس میرا دل ایک مرتبہ تڑپ گیا. حسین نے کس میں, یہ تو نہیں کہتا تھا فخر یا غرور, لیکن کس حسین نے کیفیت اور مستی میں یہ فقرہ کہا ہوگا کہ عباس تم میری سواری کو لے کے آؤ. کتنی خوشی ہوگی جب اتنا لائق بھائی سواری کے گھوڑے کو سامنے لے کے آیا ہوگا, عباس میری سواری کو لے کے آؤ. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب روز عاشورہ آخری وقت میں حسین خیمے سے ایک مرتبہ نکلے ہوں گے اور رات سے ایک مرتبہ آواز آئی ہوگی, اے آقا جب مدینے سے آپ چلے تھے آپ نے غلام کو عبادت کا حکم دیا تھا, عباس میری سواری کا گھوڑا سامنے لے کے آؤ. لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں جو آپ کی سواری کا گھوڑا سامنے لے کے آئے. نہیں ایک مرتبہ حسین نے, لیکن فقرہ تو ملتا ہے نا کہ جب خیمے سے نکلے ایک مرتبہ داہنے دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھا. حبیب نے مسلم عجیب فقرہ کہتا ہے, ہاں میں نے اتنی بات ضرور دیکھی, ایک معظم نے سر پر سیاہ ردا ڈالے ہوئے ساتھ میں آئی. اے بھائی اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا, سب اگر عباس پر ایک پر نہیں موجود ہے تو ابھی تمہارے دل کی طاقت رہنا موجود ہے. اللہ اکبر. عجیب انداز سے یہ قافلہ چلا, بس 2 رخصت برباد تمام. کیا رونے کے لیے آئے اور خاص انداز سے آئے. اور کل کی مجلس میں بھی آپ لوگ جتنا ممکن ہو سکے پورے طریقے سے شرکت کرنے کی کوشش کیجیے گا. مولا آپ کو اجر دیں گے. آپ کی تمام انشاءاللہ جس کام کے لیے آپ پریشان ہیں. علامہ عرفانی جملہ کہا کرتے تھے جو مجھے بہت کسی کی بات مجھے پسند ہے. ایک جملہ کہا کرتے تھے جو مجھے بڑی طاقت دیتا ہے. تو میں بھی وہاں پڑھتا ہوں اپنی جگہ, لیکن انسان کو اپنی انانی کا ایک جملہ کہا کرتے تھے. اس جملے کو آپ رکھ لیجیے, بطور تحفہ ہے, کہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ حسین کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اللہ اس کو غریب رحمت کرے, اس کے درجات میں اضافہ کرے, مولا کا ذاکر تھا. لیکن ایک بڑا عجیب انداز سے کہا کرتا تھا علامہ عرفان کہ حسین کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. جب تمہیں کوئی خواہش ہو حسین کے بعد میں آنسو آ کے مانگ لینا, میں کہوں گا یا حسین تم کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, لیکن دنیا میں کوئی مذہب فرقہ تو نہیں دیکھتا. اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا پھر آپ معصوم سے نکلے. کوئی بچہ اگر روتا ہوا مل جائے, کوئی ادھر سے انگریز بھی گزرے گا تو اس کے لیے ہمدردی کرے گا. لیکن آج کربلا کے میدان میں کیسے شقی تھے جب حسین کے بچے رو رہے تھے, کوئی کوڑے لگا رہا تھا, کوئی تعزیانے لگا رہا تھا, اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی, کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ یہ وہ شقی ہیں جو کائنات کو عطا کرتے ہیں. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.